ویلکم ٹو آور چینل اینیمیٹڈ کارٹونز بائی اویس۔ تمام نئے آنے والے دوستوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج پھر ہم آپ کی خدمت میں ایک بہترین اور دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں، لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب بٹن کو پریس کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تھینک یو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں بہت ہی غریب دھوبی رہتا تھا۔ کپڑوں کی دھلائی کے ساتھ ساتھ اسے آسمان کو قریب سے دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اور اس کی بیوی روز دھوبی گھاٹ پر کپڑے دھونے جایا کرتے تھے۔ ایک روز جب اس کی بیوی کپڑے سکھا رہی تھی، اس کی نظر آسمان پر پڑی۔ کیا دیکھتی ہے کہ آسمان سے ایک ہاتھی اڑتا ہوا زمین پر اتر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ زمین پر اترا تو وہ غائب ہو گیا۔ 2-3 روز تک وہ دونوں یوں ہی ہاتھی کو زمین پر اترتا دیکھتے رہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کل وہ اس ہاتھی پر نظر رکھیں گے کہ ہاتھی زمین پر کیوں اترتا ہے اور پھر غائب کہاں ہو جاتا ہے، آخر ایسا کیوں ہے۔ اگلے دن دونوں شدت سے اس ہاتھی کا انتظار کرنے لگتے ہیں، آسمان پر بار بار نظر دوڑانے لگتے ہیں۔ آخر ان کو آسمان سے ہاتھی زمین پر اترتا نظر آ ہی گیا۔ ہاتھی گنے کے کھیتوں میں گھس گیا اور خوب پیٹ بھر کے گنے کھانے لگا۔ ہاتھی کا پیٹ بھرا اور اڑنے کی تیاری کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے اڑان بھری، دونوں میاں بیوی نے ہاتھی کی دم پکڑ لی اور ہاتھی کے ساتھ اڑنے لگے۔ ہاتھی آسمان کی بلندیوں کو پہنچا تو دھوبی کیا دیکھتا ہے کہ ایک پہاڑ ہیرے سونے کے جواہرات سے چمک رہا ہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اپنا خزانہ یہاں چھوڑ کر بھول گیا ہے۔ دونوں میاں بیوی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ آخر ہاتھی پہاڑ پر اتر گیا۔ دونوں میاں بیوی بھاگ کر سونے پر ٹوٹ پڑے اور زیادہ سے زیادہ سونا اکٹھا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ رات کے بڑھتے اندھیرے سے پریشان ہونے لگے کہ انہوں نے سوچا کہ صبح ہوتے ہی وہ ہاتھی کی دم پکڑ کر زمین پر اتر جائیں گے۔ آخر صبح ہوئی اور ویسا ہی کیا۔ زمین پر اترے اور اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ ایک غریب دھوبی جو روز بروز امیر ہوتا جا رہا تھا، اس کو دیکھ کر سارا گاؤں حیران و پریشان ہو گیا کہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ دھوبی اتنا امیر ہو گیا ہے۔ گاؤں کے لوگ دھوبی کے پاس آئے اور اس کے یوں اچانک امیر ہونے کا راز پوچھنے لگے۔ دھوبی ان کو کچھ نہ بتاتا۔ ایک دن دھوبی کسی کام سے شہر سے باہر نکل گیا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی ہمسائی دھوبن کے پاس آئی اور باتوں ہی باتوں میں خزانے کا راز اگلوا لیا۔ رات کو جب دھوبی واپس آیا، دھوبن نے سارا ماجرا بتایا۔ دھوبی کو اپنی بیوی کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا، مگر اب بات ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ صبح سارا گاؤں دھوبی سے مدد مانگنے آ گیا کہ وہ ان کے ساتھ کھیتوں میں چلے اور ہاتھی کے ساتھ خزانے تک پہنچنے میں ان کی مدد کرے۔ یہ سب سننے کے بعد دھوبی کے دل میں لالچ پیدا ہوا کہ وہ ان کے ساتھ جا کر خزانہ اکٹھا کر کے لائے گا۔ وہ یہ سوچنے لگا کہ جتنے زیادہ بندے جائیں گے اتنا ہی زیادہ خزانہ ہم ساتھ لے کر آ سکیں گے۔ اگلی صبح سارے گاؤں والے کھیتوں کی طرف نکل پڑے اور ہاتھی کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب ہاتھی زمین پر اتر گیا تو انہوں نے اس کے اڑنے کا انتظار کیا۔ وہ سوچنے لگے کہ کب ہاتھی اڑے گا تو ہم اس کے ساتھ ساتھ اڑنے لگیں گے۔ انہوں نے باری باری اس کی دم پکڑ لی اور اس کے ساتھ اڑنے لگے۔ دھوبی دوسرے نمبر پر اس کی دم پکڑے ہوئے تھا اور یوں اس کے پیچھے ایک لمبی قطار میں پورا گاؤں ایک دوسرے کو پکڑے اڑتے چلے جا رہے تھے۔
گاؤں والوں میں سے ایک شخص کے دل میں شک پیدا ہوتا ہے اور وہ دھوبی سے پوچھتا ہے کہ کیا وہاں اتنا زیادہ سونا ہے کہ ہم سب لوگ امیر ہو جائیں گے؟ اس شخص کی یہ بات سن کر دھوبی اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اشارے سے بتاتا ہے کہ وہاں اتنا زیادہ سونا ہے۔ دھوبی یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے ہاتھی کی دم پکڑی ہوئی ہے۔ اس طرح تمام گاؤں والے آسمان سے زمین پر گر جاتے ہیں اور ان سب کو ان کے لالچ کی سزا مل جاتی ہے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جلد از جلد امیر ہونے کی توقع نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی اتنا لالچ کرنا چاہیے کہ ہم اپنا تمام مال و دولت اور جو کچھ ہمیں اللہ نے نوازا ہے اس سے محروم ہو جائیں۔ لالچ ایک بری بلا ہے جس سے جتنا ہو سکے بچنا ضروری ہے۔ ہمیں اللہ نے جتنا عطا کیا ہے اس پر صبر و شکر کرنا چاہیے اور مزید اضافے کی دعا کرنی چاہیے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔